بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مشاہدین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ۔ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ عبدالوحید ندوی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، بزم قرآن کے اس مبارک سلسلے کی آج کڑی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کے خرچ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس میں جتنا چاہے اضافہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، اس کے علم میں ہے جس قدر جس کا اخلاص گہرا ہوگا، جس کی للہیت گہری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، اس کے اجر میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بڑا مقام رکھا ہے، اسی لیے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان سے حسد کی حد تک رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل اعطاہ اللہ القرآن فیقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ورجل اعطاہ اللہ مالا فینفقہ فی سبیل اللہ آناء اللیل وآناء النہار۔ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے حسد کی حد تک رشک کرنا جائز ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بہت رشک، قابل رشک، اتنے قابل رشک کہ ان کی بھرپور اتباع کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ وہ 2 لوگ وہ ہیں، ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے علوم و معرفت سے نوازا ہے، تو وہ ان علوم سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، حکمت و دانائی سکھلاتا ہے، قرآن پاک کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، ان کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں شب و روز خرچ کرتا ہے۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ اور پھر ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اتنا خفیہ خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ گویا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بڑے بلند مقام والے لوگ ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ، وہ ایسی تجارت کر رہے ہوتے ہیں جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہے، جس میں نفع ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اس کی روبرو خالص اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اگر کوئی ایک لقمہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو ایسے ہی بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ اور پھر رمضان المبارک میں انفاق، عام دنوں کے مقابلے میں انفاق کی یہ فضیلت رمضان المبارک میں کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے جو نفلی عبادات ہیں، نفلی عبادات کا اجر و ثواب تو مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے خرچ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے اور اس کی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں بہت ساری فضول خرچیوں سے، بہت سارے بیجا اخراجات سے اپنے آپ کو بچا کر کے وہی پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ کیا پتہ آپ کا 1 روپیہ آپ کی مغفرت کا سامان ہو جائے، کیا پتہ آپ کی ایک محنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو غنیمت سمجھیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور اس سے پہلے خرچ کرو کہ تمہیں موت آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت آئے تو آدمی یہ کہنے لگے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ پھر جب مقررہ مدت آ گئی تو پھر ایک پل نہ کسی کو آنے کی نہ کسی کو جانے کی فرصت۔ اور آپ پچھلے سال ہی سے دیکھ رہے ہیں جو بیماری ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ اس میں تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے عزیز، ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء کرام، کتنے دانشوران ملت اس بیماری کے نظر ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی آدمی ہمارے درمیان ہے اور چند پلوں کے بعد ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ اللہ کی جوار رحمت میں چلا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ ہمیں داغ مفارقت دے گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، اس موقع کو غنیمت جانو اور خاص طور سے رمضان مبارک کو انفاق کا مہینہ بنا لو، خیر کی طرف سبقت کا مہینہ بنا لو، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں ہماری مغفرت کا، ہماری بخشش کا پروانہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کو آخرت کی کامیاب کھیتی بنا دے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان صدقات و عطیات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مغفرت سے ہمیں نواز دے، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔